کیا آپ نے کبھی ایسا روزہ دیکھا ہے جس میں افطار کے لیے کچھ بھی نہ ہو، نہ کھجور، نہ پانی، نہ روٹی، صرف بھوک اور اللہ پر یقین؟ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ہر طرف رونق تھی، بازاروں میں رش تھا، گھروں میں افطار کی تیاریاں ہو رہی تھیں، لیکن اسی شہر کے ایک کونے میں ایک ایسا گھر بھی تھا جہاں افطار کے وقت چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ وہ ایک غریب مزدور کا گھر تھا جو پورا دن سخت دھوپ میں مزدوری کرتا تھا، صرف اس امید کے ساتھ کہ شام کو اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانا لے جا سکے، لیکن اس دن اسے پورے دن کوئی کام نہیں ملا۔ شام ڈھل گئی، سورج غروب ہونے لگا اور وہ خالی ہاتھ گھر واپس آ گیا۔ گھر کے اندر اس کی چھوٹی بیٹی بیٹھی تھی جس کی آنکھوں میں بھوک بھی تھی اور امید بھی۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا اور معصوم آواز میں پوچھا، ابو، آج ہم افطار میں کیا کھائیں گے؟ یہ سوال سن کر اس غریب باپ کا دل کانپ گیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ گھر میں صرف 2 خشک روٹیاں اور تھوڑا سا پانی تھا، لیکن ابھی یہ آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ عین افطار سے پہلے ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے کے باہر ایک بزرگ مسافر کھڑا تھا جو 2 دن سے بھوکا تھا، اور اس نے کہا، بیٹا، اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو دے دو، میں بہت بھوکا ہوں۔ اب سوچئے، ایک ایسا غریب انسان جس کے اپنے بچے بھوکے ہوں، جس کے گھر میں صرف 2 روٹیاں ہوں، وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ اپنے بچوں کو کھلائے گا یا اس بھوکے مسافر کو؟ یہیں سے شروع ہوتی ہے ایک ایسی سچی اور سبق آموز کہانی جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ اپنی رحمت ایسے انداز میں نازل کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج کی یہ کہانی ایک غریب مزدور کی ہے، اس کے روزے کی ہے، اس کے صبر کی ہے اور اللہ کی بے مثال رحمت کی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو شاید آپ کے دل کو ہلا دے، آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئے اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ رمضان المبارک کی ایک روشن صبح تھی۔ فجر کی اذان کے بعد شہر کی گلیوں میں خاموشی پھیل چکی تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں سحری کر کے آرام کرنے لگے تھے، لیکن شہر کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا گھر تھا جہاں آرام نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس گھر میں رہتا تھا عبداللہ، ایک غریب مگر نہایت نیک دل مزدور۔ عبداللہ کی زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ روز صبح فجر کے بعد وضو کر کے نماز پڑھتا اور پھر اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ، آج کا دن میرے لیے آسان کر دے اور میرے بچوں کے رزق کا انتظام فرما دے۔ نماز کے بعد وہ اپنی پرانی سی چپل پہنتا، سر پر ایک پرانا رومال باندھتا اور مزدوری کی تلاش میں نکل جاتا۔ اس کے گھر میں اس کی بیوی فاطمہ اور ایک چھوٹی بیٹی عائشہ رہتی تھی۔ گھر کی حالت بہت خراب تھی، دیواروں کی مٹی جل رہی تھی اور چھت کے کچھ حصوں سے بارش کا پانی اندر آ جاتا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود اس گھر میں ایک چیز بہت قیمتی تھی، اللہ پر مکمل یقین۔ اس دن سحری کے وقت فاطمہ نے مٹی کے برتن میں پانی رکھا اور ایک پلیٹ میں 2 خشک روٹیاں رکھ دیں۔ عبداللہ نے مسکرا کر کہا، الحمدللہ، اللہ نے آج بھی ہمیں سحری نصیب کی۔ عائشہ نے معصومیت سے پوچھا، ابو، کیا امیر لوگوں کی سحری بھی ایسی ہی ہوتی ہے کیا؟ عبداللہ مسکرا دیا۔ اس نے کہا، بیٹی، امیر لوگوں کے دسترخوان بڑے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ کے نزدیک غریب کا دسترخوان زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ عائشہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں ابو؟ عبداللہ نے محبت سے جواب دیا، کیونکہ غریب کے پاس کم ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ بات سن کر فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سورج آہستہ آہستہ نکل رہا تھا۔ عبداللہ روزہ رکھ کر مزدوری کی تلاش میں نکل پڑا۔ گرمی تیزی سے بڑھ رہی تھی اور سڑکیں گرم ہونے لگی تھی، اور شہر کے بڑے بازار میں پہنچا جہاں مزدور روز کام کی امید میں کھڑے ہوتے تھے۔ وہ بھی ایک دیوار کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک ٹھیکیدار آیا۔ اس نے چند مزدوروں کو چن لیا، لیکن عبداللہ کو نہیں چنا گیا۔ عبداللہ نے آہستہ سے پوچھا، صاحب، میرے لیے کوئی کام؟ ٹھیکیدار نے سرد لہجے میں کہا، آج مزدور پورے ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر عبداللہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ دوپہر کا وقت ہو گیا تھا، سورج آگ برسا رہا تھا اور روزے کی حالت میں پیاس شدت اختیار کر رہی تھی۔ عبداللہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، تو سب جانتا ہے، میں صرف اپنے بچوں کے لیے رزق تلاش کر رہا ہوں۔ اسی وقت ایک اور مزدور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، بھائی، آج بھی کام نہیں ملا؟
عبداللہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، لیکن اللہ بڑا مہربان ہے، شاید کل کوئی بہتر دن ہو۔ شام کے وقت عبداللہ خالی ہاتھ گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ فاطمہ چپ چاپ بیٹھی ہے اور عائشہ بھی خاموش ہے۔ عبداللہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ فاطمہ نے عائشہ سے کہا، گھر میں افطار کے لیے صرف 2 روٹیاں ہیں۔ یہ سن کر عبداللہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، الحمدللہ، اللہ نے آج بھی ہمیں کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ عائشہ نے پوچھا، ابو کیا ہم تینوں کے لیے یہ کافی ہے کیا؟ عبداللہ نے محبت سے کہا، بیٹی، اللہ برکت دے دے تو تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے۔ افطار کا وقت قریب آ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ عبداللہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے اور چہرہ تھکن سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا، میں مسافر ہوں اور 2 دن سے بھوکا ہوں، کیا مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ عبداللہ حیران رہ گیا، گھر میں تو ویسے ہی بہت کم کھانا تھا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے مسکرا کر کہا، بابا جی، اندر آ جائیں۔ فاطمہ نے حیرت سے عبداللہ کی طرف دیکھا، لیکن عبداللہ کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ فاطمہ نے گھر میں موجود آخری 2 روٹیاں پلیٹ میں رکھ کر اس بوڑھے مسافر کے سامنے رکھ دیں۔ بوڑھا شخص بڑی جلدی سے کھانے لگا۔ عبداللہ اور اس کا خاندان ایک طرف بیٹھ کر صرف پانی سے روزہ افطار کرنے لگے، لیکن ان کے چہروں پر کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ جب بوڑھا شخص کھانا کھا چکا تو اس نے عبداللہ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا، تم نے آج اللہ کے ایک بھوکے بندے کو کھلایا ہے، یاد رکھنا، اللہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا اور چلا گیا۔ عبداللہ دروازے پر کھڑا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سا احساس تھا، جیسے کوئی خاص بات ہونے والی ہو، اور وہ واقعہ یہ تو صرف آزمائش کی شروعات تھی، کیونکہ اگلے دن ایسا واقعہ ہونے والا تھا جو عبداللہ کی پوری زندگی بدل دے گا۔ رات گزر گئی اور ایک نئی صبح طلوع ہو گئی۔ فجر کی اذان کی آواز پورے شہر میں گونج رہی تھی۔ عبداللہ ہمیشہ کی طرح جلدی اٹھ گیا۔ اس نے وضو کیا، نماز فجر ادا کی اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے، ہم نے تیرے نام پر ایک بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، اب ہمارے حال پر بھی اپنی رحمت فرما دے۔ اس کی آنکھوں میں امید بھی تھی اور یقین بھی۔ نماز کے بعد اس نے اپنی بیٹی عائشہ کو دیکھا اور جو ابھی سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر معصوم مسکراہٹ تھی۔ عبداللہ نے عائشہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، میری بیٹی کو کبھی بھوکا نہ رکھنا۔ عبداللہ روزہ رکھ کر دوبارہ مزدوری کی تلاش میں نکل پڑا۔ آج اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید آج کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ سڑکوں پر چلتے ہوئے وہ شہر کے ایک بڑے بازار میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک بہت بڑا گودام تھا، جہاں اکثر مزدوروں کو کام مل جاتا تھا۔ عبداللہ بھی دوسرے مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ایک امیر تاجر وہاں آیا۔ اس کے ساتھ کئی لوگ بھی تھے۔ تاجر مزدوروں کو غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن اسی دوران اچانک ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ تاجر کی گاڑی اچانک خراب ہو گئی۔ ڈرائیور نے کافی کوشش کی، لیکن گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ تاجر پریشان ہو گیا، کیونکہ اسے کسی ضروری کام کے لیے جانا تھا۔ عبداللہ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور احترام سے بولا، صاحب، اگر اجازت دیں تو میں مدد کر سکتا ہوں۔ تاجر نے حیرت سے اسے دیکھا، تم گاڑی ٹھیک کر سکتے ہو؟ عبداللہ نے کہا، میں گاڑی ٹھیک تو نہیں کر سکتا، لیکن اسے دھکا لگا کر سائڈ پر کر سکتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے پوری طاقت سے گاڑی کو دھکا لگایا۔ چند دوسرے مزدور بھی مدد کر رہے تھے۔ مزدور مدد کے لیے آ گئے، گاڑی سائڈ پر لگ گئی اور راستہ صاف ہو گیا۔ تاجر عبداللہ کے اخلاق اور محنت سے بہت متاثر ہوا۔ تاجر نے عبداللہ سے پوچھا، تم کیا کام کرتے ہو؟ عبداللہ نے عاجزی سے جواب دیا، صاحب، میں مزدور ہوں، جو کام مل جائے کر لیتا ہوں۔ تاجر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، میرے گودام میں ایک ایماندار آدمی کی ضرورت ہے، کیا تم کام کرو گے؟ یہ سن کر عبداللہ حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً کہا، جی صاحب، ضرور کروں گا۔ تاجر نے مسکرا کر کہا، آج سے تم یہاں کام کرو گے اور تمہیں اچھی مزدوری بھی ملے گی۔ یہ سن کر عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ تیری ہی رحمت ہے۔ اس دن عبداللہ نے پورا دن محنت سے کام کیا۔ شام کے وقت جب اسے مزدوری ملی تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ یہ مزدوری اس کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ عبداللہ فوراً بازار گیا اور اپنے گھر کے لیے کچھ سامان خرید لایا۔
اس نے آٹا، کھجوریں، سبزیاں اور کچھ پھل بھی خریدے۔ جب عبداللہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی فاطمہ دروازے پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کیونکہ آج عبداللہ کے ہاتھ خالی نہیں تھے۔ عائشہ خوشی سے دوڑ کر اپنے باپ کے پاس آئی۔ ابو یہ سب کیا ہے؟ عبداللہ نے مسکرا کر کہا، بیٹی یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبداللہ نے کہا، دیکھا ہم نے اللہ کے لیے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا تھا اور اللہ نے ہمیں اس سے کہیں زیادہ دے دیا۔ اس رات ان کے گھر میں کافی دنوں بعد اچھا افطار ہوا۔ دسترخوان پر کھجوریں بھی تھیں، روٹیاں بھی اور سبزی بھی، لیکن عبداللہ کا دل اس برے مسافر کو یاد کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، کاش وہ آج یہاں ہوتا تو ہم اسے بھی کھانا کھلاتے۔ اسی وقت عائشہ نے کہا، ابو اللہ بہت مہربان ہے نا؟ عبداللہ نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹی، اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ لیکن عبداللہ کو ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ اس برے مسافر کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا تھا اور جلد ہی وہ راز سامنے آنے والا تھا جو عبداللہ کے ایمان کو اور بھی مضبوط کر دے گا۔ کچھ دن گزر گئے۔ اب عبداللہ کی زندگی پہلے سے بہتر ہونے لگی تھی۔ اسے روزانہ گودام میں کام مل جاتا تھا اور مزدوری بھی اچھی مل رہی تھی۔ گھر میں اب پہلے جیسی تنگی نہیں رہی تھی، لیکن ایک چیز تھی جو عبداللہ کے دل میں بار بار آتی تھی، وہ برا مسافر۔ عبداللہ اکثر سوچتا تھا کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور پھر اچانک کہاں چلا گیا۔ ایک شام کام ختم ہونے کے بعد عبداللہ اسی گلی سے گزر رہا تھا جہاں اس نے پہلی بار اس برے مسافر کو دیکھا تھا۔ گلی سنسان تھی، ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ عبداللہ کچھ دیر وہاں کھڑا رہا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مسافر دوبارہ نظر آ جائے گا۔ اسی وقت وہاں سے ایک سفید داڑھی والے بزرگ گزر رہے تھے۔ انہوں نے عبداللہ کو کھڑا دیکھا تو پوچھا، بیٹا تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ عبداللہ نے احترام سے جواب دے دیا، بابا جی چند دن پہلے یہاں ایک برا مسافر ملا تھا، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ بزرگ نے حیرت سے پوچھا، کیسا مسافر؟ عبداللہ نے پوری بات بتا دی کہ کیسے اس نے اپنی آخری روٹی اس مسافر کو دے دی تھی۔ بزرگ یہ بات سن کر مسکرا دیے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا ہر مسافر عام نہیں ہوتا۔ عبداللہ حیران ہو گیا۔ اس نے پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حیران کر دینے والی بات، بزرگ نے کہا، اس علاقے میں لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ اپنے خاص بندوں کو بھیجتا ہے جو لوگوں کے دلوں کا امتحان لیتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی خاطر دوسروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان پر اپنی خاص رحمت نازل کرتا ہے۔ یہ بات سن کر عبداللہ کے جسم میں ایک عجیب سی کیفیت دوڑ گئی۔ اسے اچانک وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے اپنی آخری روٹی اس مسافر کو دے دی تھی اور پھر اگلے ہی دن اسے کام بھی مل گیا تھا۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ اگر وہ تیرا نیک بندہ تھا تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اس کی خدمت کا موقع دیا۔ اس دن کے بعد عبداللہ کے دل میں ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ اب وہ ہر روز ایک عادت بنا چکا تھا، جب بھی اسے مزدوری ملتی وہ اس میں سے کچھ حصہ غریبوں اور مسافروں کے لیے رکھ دیتا۔ اس کی بیوی فاطمہ نے ایک دن پوچھا، آپ ہمیشہ کچھ حصہ دوسروں کو کیوں دے دیتے ہیں؟ عبداللہ مسکرا کر بولا، کیونکہ جب ہم اللہ کے بندوں کو یاد کرتے ہیں، دیتے ہیں تو اللہ ہمیں اس سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ ایک دن عبداللہ نے دیکھا کہ ایک یتیم بچہ مسجد کے باہر بیٹھا ہے اور بہت بھوکا لگ رہا ہے۔ عبداللہ فوراً اس کے پاس گیا۔ اس نے اس بچے کو کھانا کھلایا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بچہ خوشی سے مسکرا دیا۔ اسی لمحے عبداللہ کے دل میں عجیب سا سکون آ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ اگر تیرا شکر ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے تو میں ہمیشہ یہی کرتا رہوں گا۔ وقت گزرنے لگا۔ اب عبداللہ کے گھر میں پہلے جیسی تنگی نہیں رہی تھی، لیکن اس کے دل میں عاجزی اور شکر پہلے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ اکثر اپنی بیٹی عائشہ کو نصیحت کرتا، بیٹی یاد رکھنا اگر کبھی تمہارے پاس کم ہو تب بھی دوسروں کے ساتھ بانٹنا، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ عائشہ مسکرا کر کہتی، جی ابو اللہ بہت مہربان ہے۔ عبداللہ کہتا، ہاں بیٹی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ عبداللہ کو کبھی دوبارہ وہ برا مسافر نظر نہیں آیا، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ یہ یقین رہا کہ وہ ملاقات کوئی عام ملاقات نہیں تھی، وہ دراصل ایک امتحان تھا اور اللہ نے اپنے فضل سے اسے اس امتحان میں کامیاب کر دیا تھا۔ رمضان کے دن آہستہ آہستہ گزرتے جا رہے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عبداللہ کا ایمان اور بھی مضبوط ہوتا جا
رہا تھا۔ اب اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ پہلے وہ روز فکر میں رہتا تھا کہ آج بچوں کے لیے کھانا کہاں سے آئے گا، لیکن اب اللہ نے اس کے رزق میں برکت ڈال دی تھی۔ مگر ایک بات نہیں بدلی تھی، عبداللہ کی عاجزی اور شکر۔ وہ اب بھی وہی سادہ کپڑے پہنتا تھا، وہی پرانا گھر تھا اور وہی نرم دل انسان تھا۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ رات بڑی پرسکون تھی۔ آسمان پر چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ عبداللہ مسجد سے نماز پڑھ کر گھر واپس آ رہا تھا۔ رستے میں اس نے دیکھا کہ ایک شخص سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ عبداللہ فوراً اس کے پاس گیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میں مسافر ہوں، میرا سامان چوری ہو گیا ہے اور میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ یہ سن کر عبداللہ کو فوراً وہ رات یاد آ گئی جب ایک برا مسافر اس کے گھر پر آیا تھا، دروازے پر آیا تھا۔ عبداللہ نے بغیر کچھ سوچے اس مسافر کو اپنے گھر لے آیا۔ فاطمہ نے فوراً کھانا تیار کیا اور اس مسافر کو کھلایا۔ مسافر بہت خوش ہوا۔ اس نے کھانا کھانے کے بعد عبداللہ سے کہا، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے۔ عبداللہ نے مسکرا کر کہا، ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ اسی رات عبداللہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک روشن جگہ ہے اور وہاں ایک نورانی چہرے والا بزرگ کھڑا ہے۔ وہ بزرگ مسکرا کر کہہ رہے ہیں، عبداللہ تم نے اللہ کے بندوں کی مدد کی ہے، اللہ تم سے بہت راضی ہے۔ پھر انہوں نے کہا، یاد رکھو جو بندہ اللہ کے لیے دوسروں کی مدد کرتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اسے عزت دیتا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کا دل سکون سے بھر گیا تھا۔ صبح ہوئی تو عبداللہ نے اپنی بیٹی عائشہ کو پاس بٹھایا۔ اس نے محبت سے کہا، بیٹی آج میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ عائشہ نے پوچھا، کون سی بات ابو؟ عبداللہ نے کہا، زندگی میں کبھی کسی بھوکے کو خالی ہاتھ مت لوٹانا، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کس بندے کے ذریعے ہمیں آزما رہا ہے۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، میں ہمیشہ یاد رکھوں گی ابو۔ کچھ سال بعد عبداللہ کی زندگی کافی بہتر ہو چکی تھی، لیکن وہ کبھی اپنی پرانی زندگی نہیں بھولا۔ وہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتا، مسافروں کو کھانا کھلاتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن اس نے مسجد میں لوگوں سے کہا، میں نے اپنی زندگی میں ایک بات سیکھی ہے، جب ہم اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں تو اللہ ہمیں اس سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ لوگ خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ عبداللہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بس انسان کو دل سے اس پر یقین ہونا چاہیے۔ سبق: اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب ایک غریب انسان بھی اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں ایسی برکت اور رحمت نازل کرتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی وہ دل ہے جو دوسروں کے لیے نرم ہو۔ اسی لیے غریب کا روزہ کبھی ضائع نہیں جاتا، اس پر ہمیشہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس کو لائک شیئر ضرور